الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك لو بعد حين۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمیوں کی دعا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ فرمایا، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا، دوسری عادل بادشاہ کی دعا، تیسری مظلوم کی دعا جس کو رب ذوالجلال آسمانوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کچھ مصلحت کے تحت دیر ہو سکتی ہے لیکن اے مظلوم میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ در منصور کے اندر ام المومنین سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر بہت عاجزی آ جاتی تھی اور خوف خدا غالب آ جاتا تھا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر آہ زاری فرما کے اپنے خالق کائنات کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رب ذوالجلال عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ تسبیح و تحلیل چھوڑ دو، وہ سجود کو چھوڑ دو، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری آج سے ڈیوٹی یہ ہے رمضان المبارک کے اندر، جو بھی روزہ دار میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا آپ نے روزہ دار کی دعا پر آمین کہنا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کا قبول ہونا متعدد احادیث مبارکہ کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں تو دعاؤں کی قبولیت کے جو خوبصورت کتب حدیث میں معنی آئے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو خالق کائنات اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بشرط کہ اس کی دعا قطع رحمی اور گناہ کے کرنے کے متعلق نہ ہو۔ ان دو دعاؤں کے علاوہ رب ذوالجلال بندہ مومن کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں، ان تینوں میں سے رب ذوالجلال بندہ مومن کو ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ جس چیز کے متعلق بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ملتجی ہوتا ہے، یا تو رب ذوالجلال وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس چیز کے لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر کے ملتجی ہوتا ہے، اگر وہ چیز دنیا میں اس کو نہ ملے، ظاہری طور پہ ملنے کے اسباب نہ نظر آ رہے ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا اس کے اوپر آنے والی کوئی برائی یا مصیبت کو رب ذوالجلال ہٹا دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تیسرا قبولیت کا خوبصورت مرحلہ یہ ہے کہ بروز قیامت رب ذوالجلال دنیا میں مانگی ہوئی دعا جس کے ظاہری قبولیت کے آثار دنیا میں نظر اس کو نہیں آئے ہوں گے، بندہ مومن کو رب ذوالجلال میدان محشر میں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بروز قیامت ایک بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے دعائیں مانگی تھی۔ اللہ پھر فرمائے گا ہاں تو نے دعائیں مانگی تھیں لیکن کچھ تیری دعائیں قبول کر لی تھی دنیا میں۔ حضور نے فرمایا اس کی تمام دعائیں اس کے سامنے کر دی جائیں گی جو اس نے دنیا میں مانگی ہوں گی، اور رب ذوالجلال فرمائے گا دیکھ یہ تیری فلاں دعا قبول ہو گئی تھی، فلاں دعا قبول ہو گئی تھی، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو تیری قبول نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ فرمائے گا یہ دیکھ جو اجر و ثواب ہے یہ تیرے لیے متعین کیا گیا ہے ان دعاؤں کے عوض جو دنیا میں ظاہری طور پہ تیری قبول نہیں ہوئی تھیں۔ میں تیرا خالق ہوں، مالک ہوں۔ اللہ فرمائے گا میرا وعدہ ہے میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، دیکھ جو دنیا میں تیری ظاہری دعاؤں کو قبول نہیں کیا، میں رب ذوالجلال نے قیامت کے اندر تیرے لیے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ بندہ تمنا کرے گا، وہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری کی ساری دعاؤں کا اجر و ثواب مجھے آج حشر میں عطا کیا جاتا۔ تو مسلمان بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ماہ رمضان المبارک میں
اہتمام کے ساتھ خصوصی طور پہ دعائیں کرنا